دوستو، روشنی کے مسافر کے ساتھ ایک اور منفرد کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہمیں عدل و انصاف کی اہمیت سکھاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ انسانیت کی اصل خوبصورتی کہاں چھپی ہے۔ تو آئیے اس سبق آموز داستان کو آغاز سے اختتام تک سنتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شہنشاہ جب دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تو اس کا گزر افریقہ کی ایک ایسی بستی سے ہوا جو دنیا کے ہنگاموں سے دور اور بڑی پرسکون تھی۔ یہاں کے باشندوں نے جنگ کا نام تک نہ سنا تھا اور وہ فاتح اور مفتوح کے معنی سے نا آشنا تھے۔ بستی کے باشندے شہنشاہ اعظم کو مہمان کی طرح ساتھ لے کر اپنے سردار کی جھونپڑی میں لے گئے۔ سردار نے اس کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور پھلوں سے شہنشاہ کی تواضع کی۔ کچھ دیر میں دو قبائلی فریق مدعی اور مدعا عالیہ کی حیثیت سے اندر داخل ہوئے۔ سردار کی یہ جھونپڑی عدالت کا بھی کام کرتی تھی۔ مدعی نے کہا، میں نے اس شخص سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا۔ ہل چلانے کے دوران اس میں سے خزانہ برآمد ہوا ہے۔ میں نے یہ خزانہ اس شخص کو دینا چاہا لیکن یہ نہیں لیتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خزانہ میرا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس سے صرف زمین خریدی تھی اور اسے صرف زمین کی قیمت ادا کی تھی، خزانے کی نہیں۔ مدعا عالیہ نے جواب میں کہا، میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں یہ خزانہ اس سے کس طرح لے سکتا ہوں؟ میں نے تو اس کے ہاتھ زمین فروخت کر دی تھی۔ اب اس میں سے جو کچھ بھی برآمد ہو یہ اس کی قسمت ہے اور یہی اس کا مالک ہے۔ میرا اب اس زمین اور اس میں موجود اشیاء سے کوئی تعلق نہیں۔ سردار نے غور کرنے کے بعد مدعی سے دریافت کیا، کیا تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ مدعی نے کہا، جی ہاں ہے۔ پھر مدعا عالیہ سے پوچھا، اور تمہاری کوئی لڑکی بھی ہے؟ جی ہاں۔ مدعا عالیہ نے بھی اس بات میں گردن ہلا دی۔ تو تم ان دونوں کی شادی کر کے یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو۔ اس فیصلے نے شہنشاہ کو حیران کر دیا۔ وہ فکر مند ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ سردار نے شہنشاہ سے دریافت کیا، کیا میرے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ شہنشاہ نے جواب دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن تمہارا فیصلہ ہمارے نزدیک حیران کن ضرور ہے۔ سردار نے سوال کیا، اگر یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے، یہ مقدمہ ہمارے ملک میں ہوتا تو زمین خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کچھ اس طرح کا جھگڑا ہوتا کہ بیچنے والا کہتا کہ میں نے اسے زمین بیچی ہے اور اس سے زمین کی قیمت وصول کی ہے، اب جب کہ خزانہ نکل آیا ہے تو اس کی قیمت تو میں نے وصول ہی نہیں کی، اس لیے یہ میرا ہے۔ جب کہ خریدنے والا کہتا کہ میں نے اس سے زمین خرید لی ہے تو اب اس میں جو کچھ بھی ہے وہ میری مالکیت ہے اور میری قسمت ہے۔ سردار نے شہنشاہ سے پوچھا کہ پھر تم کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے اس کے ذہن میں موجود سوچ کے مطابق فوراً جواب دیا کہ ہم دونوں فریقین کو حراست میں لے لیتے اور خزانہ حکومت کی مالکیت قرار دے کر شاہی خزانے میں داخل کر دیا جاتا۔ سردار نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ کے ملک میں سورج دکھائی دیتا ہے؟ بادشاہ نے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں؟ پھر سردار نے کہا، وہاں بارش بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل۔ سردار حیران تھا، لیکن ایک بات اور بتائیں، کیا آپ کے ہاں جانور بھی پائے جاتے ہیں جو گھاس اور چارہ کھاتے ہیں؟ ہاں، ایسے بے شمار جانور ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ سردار نے کہا، بہت خوب، میں اب سمجھا۔ سردار نے یوں گردن ہلائی جیسے کوئی مشکل ترین بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ تو اس ناانصافی کی سرزمین میں شاید انہی جانوروں کے طفیل سورج روشنی دے رہا ہے اور بارش کھیتوں کو سیراب کر رہی ہے۔ شہنشاہ سردار کے سوال پر خاموش ہو گیا۔ اس کی سوچوں میں گہرائی آ گئی اور وہ پہلی بار محسوس کرنے لگا کہ شاید دنیا کو فتح کرنے کے لیے طاقت ہی کافی نہیں ہے، انسانیت، انصاف اور اخلاقیات کے بغیر کوئی بھی حکومت مکمل نہیں ہو سکتی۔ کچھ دیر بعد شہنشاہ نے دھیرے سے کہا، سردار، میں مانتا ہوں کہ تمہارا فیصلہ میرے ملک قوانین سے مختلف ہے، لیکن یہ فیصلہ انصاف، محبت اور انسانیت پر مبنی ہے۔ شاید میں نے آج تم سے ایک ایسی چیز سیکھی ہے جو فتح سے بھی زیادہ اہم ہے۔ سردار نے مسکراتے ہوئے کہا،
بیٹا زمین اور دولت چند دن کے لیے ہے، لیکن انسانیت اور انصاف ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی دولت کو بانٹنے اور اپنے فیصلوں میں عدل و انصاف کو شامل کریں تو دنیا میں کوئی غم یا جھگڑا باقی نہیں رہے گا۔ شہنشاہ نے شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے ملک واپس جا کر انصاف پر مبنی حکومت کا آغاز کرے گا۔ سردار کی باتوں نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت انسانیت ہے۔ اگر ہم انصاف کریں اور اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو ہماری دنیا ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل روشنی کے مسافر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنی رائے اور تجاویز ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں۔ ہمیں اگلی کہانی میں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع دیں۔ یاد رکھیں، روشنی کے مسافر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔